کہنے لگا جی ٹھیک ہے میں قسم اٹھانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بات سن لے پہلے. تو قسم اٹھانے کو تیار ہو گیا لیکن پہلے بات سن لے. قیامت کے دن جب تجھے بلایا جائے گا اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے آئے گا, اکلا تو آئے گا. یاد رکھنا تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا اور درمیان میں کوئی یہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ اور بندے کی ترجمانی کو کرے جی بندہ اے بولدا پیا اللہ نہ, ڈائریکٹ اللہ سوال کرے گا. جب تو اللہ کے سامنے آئے گا اگر تو نے جھوٹی قسم اٹھائی تو اللہ کے سامنے آئے گا وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ. تو اللہ کے سامنے آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جھوٹی قسم کی وجہ سے اللہ کے سامنے آئے گا. اللہ اپنا ذوالجلال والاکرام والا چہرہ مبارک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. اور ظالماں اور اللہ دی قسم اٹھا گیا ہے حالانکہ تینوں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جاندا ہے کہ زمین تیری نہیں. جھوٹی قسم. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کی مطلب قیامت کے دن یہ ہونا ہے؟ فرمایا ہاں وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ. قیامت کے دن یہ ہونا ہے کہ اللہ نے تیری طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھنا. جب یہ بات کی نا کہنے لگا یہ ہونا قیامت کے دن. حدیث کے الفاظ ہیں وہ کیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ارزوہ. نہ یا رسول اللہ میں اللہ دے سامنے اس طرح نہیں جانا. اے یا رسول اللہ اے دی ہوئی زمین جو میری نہیں چاہیے تھی. یعنی قیامت کا سن کے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ابھی یہ ساری زمین جننے قلعے یا جنی بھی زمین سی چک کے تیرے سر تے رکھی جانی ہے. یا رسول اللہ میں نہیں جانا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ارزوہ. یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے اے دی ہوئی زمین جو واقعی میرے ابے نے زیادتی کر کے کھوئی سی. دنیا میں جتنے بھی لوگ مال دولت چھینا ہوا ہے کیوں واپس نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے کہ میرے ابے نے چھینا تھا. اگر واقعی ایمانداری کے ساتھ رب کے اوپر یقین آئے تو پھر انسان کا رویہ اور کچھ ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو دونوں کہنے لگے یا رسول اللہ اے چیز اے کوے میری ہے او کوے میری ہے. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دونوں کہتے ہیں میری میری میری, دونوں ہی دعوے دار ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر طریقہ یہ ہے, شریعت کہتی ہے کہ پھر جو جج ہے نا یہ اپنی ایمانداری سے دونوں کی بات سن کے فیصلہ کرے. دونوں کہتے تھے میری ہے یہ چیز میری ہے یہ میں, وہ کہ نہیں جی نہیں میری, نہیں جی نہیں میری. آپ نے فرمایا ٹھہر جو اب میں فیصلہ کرنا ہے, بتاؤ تیری کیوں ہے اور تیری کیوں ہے. دونوں سے نبی علیہ السلام نے وجہ پوچھی کیسے تیری ہے, اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا یاد رکھنا میں نے تو ظاہری فیصلہ سننا ہے. جو بندہ کئی چاتر ہوتے ہیں بڑے تیز ترار گلاں دے بڑے ماہر, کئی بیچارے حاقتے بھی انہوں نے گل کرنی نہیں آتی ہے, سادے لوگ ہوندے نے. آپ نے فرمایا یاد رکھنا اگر کسی آدمی کی تیزی اور تراری کی وجہ سے, چاتر زبانی کی وجہ سے اگر میں نے وہ چیز اس کو دے دی اور وہ اس کی نہیں, لیکن اس کی زبان بڑی جی اس طرح جی بڑا جس طرح ہوتا ہے نا کوئی جی سپریم کورٹ دا وکیل ہے جی وہ تکے نہ جھوٹا بھی کیس دی وہ سچا کر دینا ایک منٹ چ. فرمایا میں نے جس کو چیز دے دی نا وہ اس کی چیز نہیں, میں نے تو ظاہری فیصلہ دیکھنا ہے نا, ظاہری فیصلہ دیکھ کے میں نے جو چیز کسی کو دے دی اور وہ اس کی نہیں. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ. فرمایا یاد رکھنا اس کو پتہ ہے یہ میری نہیں, یہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے, اس کو پتہ ہے میری نہیں. میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ بھی اگر ظاہری بات سن کے وہ چیز اس کو دے دوں تو یاد رکھنا اگر اس کی نہیں وہ اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا بن جانا, اس کے اندر اس نے جانا ہے قیامت کے دن. اب دونوں پریشان ہو گئے کہ وہ جہنم کا ٹکڑا بن جانا ہے. ایک بولیا
کہنے لگا یا رسول اللہ حق کی آزال صاحبی، یا رسول اللہ ساری اینو دے دیو، میں نہیں قیامت دن جنت میں جانا. اور دوسرا کہ نہیں یا رسول اللہ اینو دے دیو، او کبھی اینو دے دیو، او دونوں لڑ رہے تھے کہ میری میری میری. جب قیامت کے دن کی بات آئی تو کہنے لگے نہیں نہیں اے دیئے اے دیئے، او کبھی اے دیئے اے دیئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جاؤ دونوں نا آپس میں بیٹھ کے پیار محبت سے فیصلہ کر لو، کسی چیز کی سمجھ نہ اگر آئے تو قرآن ڈال لینا، ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا کسی دوسرے کو غلط فہمی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا، اور دنیا کے اندر ہی فیصلہ کر لو، قیامت کے دن نہ جائے. یہ بات جو میری میری کرنے والے تھے وہ کہنے لگے اس کی ہے اس کی ہے اس کی ہے اس کی ہے. یہ کیوں کہ پتہ چل گیا کل کیا. آپ نے نہیں دیکھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ چھاڑو قیامت کنے ویکھی یا تو پھاڑا گا مال لوٹ گا مال کھا جا اور 2 نمبری کر کے چیز بیچ، وہ قیامت کنے ویکھی یا. اس کا مطلب ہے قیامت کے اوپر ایمان نہیں ہوتا. ایمان ہو تو انسان یہ کہتا ہے کیا یہ اسی کا مال ہے، یہ میرا مال نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک آدمی کو، ان کا نام تھا حضرت سعد بن عبادہ، ایک دوسرے تھے عبادہ بن سامت، تیسرے تھے ابو مسعود. آپ نے ان کو کہا میری بات سنو ادھر آؤ، میں تجھے نا گورنر بنانے لگا ہوں فلاں علاقے کا. اب ہمارے ہاں تو 7 پشتاں تر گئیاں نا، او ایک باری ابا بڑا بھرا تھانے دار لگے صحیح ویکو پھر ایشا ہی ایشا ہو گئیاں جی. ہمارے ہاں تو یہی ہے نا جی، ایک باری دیکھو جی سانو ممبر بن جی ایم این اے ایم پی بن لیں دو، وزیر بن لیں دو، دیکھنا 7 کلے زمین دی 1000 بنتی ہے کہ نہیں قلعہ. ہمارے گجرانوالہ میں ایسے ہے کہ 7 کلے ان کی زمین تھی اور ایم این اے بنے ہیں 1000 سے زیادہ ان کی قلعہ اب زمین ہے ہمارے گجرانوالہ میں. یہ ہمارے گجرانوالہ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ میں تجھے گورنر بنانے لگا ہوں حضرت سعد بن عبادہ کو، تو آپ نے نال کیا سعد یاد رکھنا تمہیں میں گورنر تو بنا رہا ہوں، کسی قسم کی کوئی خیانت کی قیامت کے دن وہ خیانت تیرے اوپر ہوگی، تیرے کاندھے کے اوپر ہوگی، اور تو لے کے آئے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے. اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ خائن ہے، بے ایمان بندہ ہے. یہ حضرت سعد کہنے لگی یا رسول اللہ قیامت کے دن یہ سامنے آ جانا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرفھا عنی، یا رسول اللہ میں ہاتھ جوڑنا مینوں نہ گورنر بناؤ، مت میرے کو غلطی ہو جائے قیامت دے دن میرے اتنے پھار نہ بن جائے. گورنر اج کل تو سپاہی چپڑا سی لا جانا جی فلانے محکمے ساڈا لگا ہے اتنے، یہ لگ پتہ جائے گا لگا ہے اتنے کیا ہوتا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نہ بنائیں، میں قیامت کے دن کی ضرورت ہے کو میرے کو غلطی ہو جائے، انسان قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے ایک خائن کی طرف آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیانت کرنے والے جو ہیں یہ قیامت کے دن جب آئیں گے، یہ ان کی جو ہے نا یہ سرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا جھنڈا اوپر لگا ہوگا کھب کے، انہاں دی چتنا دے وچ کھب کے آئے گا تو جھنڈا نال نال ہوئے گا جڑا چتنا چ چبیا ہوئے گا. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے. فرمایا وہ جھنڈا جو ہوگا نا وہ کھبیا ہوئے گا وہ چتنا دے پیچھے، وہ دوروں ہی نظر آئے گا بے ایمان بندہ ہوں جی پہ بھائی یا رسول اللہ میرے کو مت غلطی ہو جائے میں نہیں گورنر بننا کسی اور. آپ نے فرمایا اچھا ابو مسعود ادھر آؤ میں تجھے بناتا ہوں. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں جو بننا کسی اور بنا دے. وہ تیسرے بندے نو نبی علیہ السلام نے کیا، نبی علیہ السلام نے عبادہ بن سامت نو کیا. کہنے لگا یا رسول اللہ دی قسم میں تے اس قابل ہی نہیں کسی اور نو بناؤ. یہ یقین تھا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. کیا ضرورت ہے ذلیل و رسوا ہونے والی؟ کیا مقصد ہے؟ بچو جتنا بچتے ہو. حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے
کہ جب قیامت کا خوف ہے نا تو انسان کا پھر رویہ اور وہ بن جائے، پھر وہ دوسرے بندے کی طرح بے ایمان کی طرح نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے مدینہ سے باہر، مدینہ کے اندر ایک صحابی تھے ابو مسعود انصاری، بڑا امیر آدمی تھی، بڑے غلام، بڑی زمینہ، بڑا کچھ اس کے پاس تھا۔ نبی علیہ السلام ادھر سے گزرے تھے، دیکھا ابو مسعود انصاری جو صحابی تھا نا، وہ اپنے ایک غلام کو کٹ رہے سن، مار رہے سن، مار کے نبی علیہ السلام نے ایسے دیکھا، دوروں ہی نبی علیہ السلام نے میں ابو مسعود، انہوں نے پیچھے دیکھا، محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کو کیوں مار رہے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کی کرا، میں انہوں نے کہڑا جڑا کام کرنا وہ کہیں نہ وہ کام نہیں کرتے، مینوں نقصان پہنچاندے نے، صحیح جڑے نا بے ایمانی میرے نال کردے نے۔ فرمایا اس طرح ماری دا ہے، یاد رکھنا تیرا اس غلام کے اوپر جتنا اختیار ہے نا، اس سے بہت زیادہ اللہ کا اختیار ہے تیرے اوپر، یاد رکھنا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا یاد رکھیں، تیری بات نہیں مانتے، تیرا نقصان کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ان کا بات نہ ماننا، ان کی خیانت کرنا، ان کا نقصان، یہ سارے کا سارا قیامت کے دن ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور جو تم مار رہے ہیں نا اس کو، یہ تیری مار دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ اگر جو چیز بڑھ گئی، اگر تیری مار بڑھ گئی تو قیامت کے دن تجھے وہ مار پڑنی ہے، اور اگر ان کی زیادتی بڑھ گئی تو قیامت کے دن ان کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ اس طرح سوچن ڈے پہ ہے، یعنی قیامت کے دن میرا اپنا ذاتی غلام ہے۔ فرمایا ہاں تیرا بے شک اپنا ذاتی غلام ہے، یہ تیرا مارنا قیامت کے دن تولا جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری گل سنیا جو رہو، اور میں کتنے قیامت دے دن صاحب رکھاں گا اینے غلاماں دا؟ یا رسول اللہ میں آنے آپ کو گواہ بنا کے کہا میں سارے غلام آزاد کیتے، میں نہیں صاحب دے سکتا، میں نہیں صاحب دے سکتا۔ انسان جب القیامت کو دن مانتا ہے تو کس طریقے سے بے ایمانی کرتا ہے، کیسے کام تولتا ہے، کیسے جھوٹ بولتا ہے، کیسے دو نمبری کرتا ہے، کیسے دکان کے اوپر بیٹھ کے جنانیوں کے ساتھ یہیں کرتا ہے، کس طریقے سے گندے مندے لباس اس کی بیٹیاں پہنتی ہیں، کس طریقے سے بیٹے نماز نہیں پڑھتے اور اس کو پتا ہو قیامت کے دن پوچھو نہیں ہے میری، کس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں پتہ ہے نہ کوئی قیامت ہے۔ پتر پا تھی جو تیرا دل کردا ہے کر، ابے دے گھر ہے تو پتر جڑا دل کردا نماز پڑھنا، حرام کھا لا کا چڈ پتر کیڑی کیا، اس کو پتہ ہے، وہ سمجھتا ہے قیامت آیا نہیں۔